الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو مخلوق سراسر خیر ہے ان کا نام فرشتے ہیں، جو سراسر شر ہے اس کا نام شیطان ہے، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ اس کا نام حضرت انسان ہے۔ انسان حالات سے متاثر ہو کر، اپنی عادات سے مجبور ہو کر بسا اوقات اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس کو معصیت کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا، یا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت سے روگردانی کرنا۔ گناہوں کے کرنے سے انسان اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے، نیکی کرنے سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے۔ گناہوں سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے، نیکی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ گناہوں سے انسان کو ذلت ملتی ہے، نیکی کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ اب جو انسان گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہو یا ہو چکا ہو، وہ کیسے ان سے جان چھڑائے اور نیکی کی زندگی کو شروع کرے، اس عمل کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کہتے ہیں ہی رجوع العبد الی اللہ، کہ بندے کا اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا، متوجہ ہونا، گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی کو اختیار کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور یہ توبہ ہر بندے کو کرنی ضروری، توبہ ہر بندے کے لیے کرنی ضروری۔ جو انسان کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس سے توبہ کرے، جو کبیرہ کا مرتکب تو نہیں ہوتا، صغیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ اس سے توبہ کرے۔ جو گناہوں سے بچتا ہے مگر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنی غفلت میں گزرے ہوئے لمحات سے توبہ کرے۔ جس بندے کے دل میں نفسانی شیطانی خیالات ہجوم کرتے ہیں وہ ان سے توبہ کرے۔ تو توبہ کا عمل مبتدی کو بھی کرنا ہوتا ہے، منتہی کو بھی کرنا ہوتا ہے، سالک کے لیے بھی ضروری، واصل کے لیے بھی ضروری، تلمیذ کے لیے بھی ضروری تو مرید کے لیے بھی ضروری۔ یہ توبہ موضوع الساعۃ وکل ساعہ، آج کا بھی یہ موضوع ہے اور ہر وقت کا یہی موضوع ہے کہ انسان توبہ کیسے کرے۔ کیف اعود الی اللہ، میں اللہ کی طرف کیسے لوٹ سکتا ہوں۔ انسان کا ضمیر ایسی نعمت ہے کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کو ندامت کا احساس دلاتا ہے۔ تو بندہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر اس کے دل میں ندامت ہوئی تو کیسے توبہ کرے، یہ مستقل ایک مضمون ہے
جو سمجھنے کے قابل ہے، ایک باب ہے زندگی کا۔ اب توبہ سے پہلے ایک بات کا سمجھنا ضروری کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کچھ پردے آ جاتے ہیں، ان کو حجاب کہتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ الحجب العاشر بین العبد و بین اللہ، کہ بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان 10 پردے ہوتے ہیں۔ ان 10 پردوں کو جب تک ہم نہیں اٹھائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے فیض یاب نہیں ہوں گے، واصل نہیں ہوں گے۔ یہ پردے کون کون سے ہیں؟ ان کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ سب سے پہلا پردہ الجہل باللہ، اللہ رب العزت سے، ذات سے بندے کا تعارف ٹھیک نہ ہو، جہالت ہو اس کے اندر، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ رب العزت تواب ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ کوئی انسان کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کر لے، موت سے پہلے اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر وہ توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سب گناہوں سے بھرا ہوا لے کر میرے پاس آئے گا اور میں تیرے اتنے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو انسان کتنا گناہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کے گناہوں سے ہمیشہ زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا زیادہ معلومات ہوں گی، اس کے رحم کے بارے میں، اس کے حلم کے بارے میں، تو اتنا انسان اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ ورنہ تو ایک غلطی کرنے کے بعد سمجھ لے گا کہ اب تو میں نے مرنا ہے اور مجھے تو عذاب ہونا ہے۔ جیسے کچھ لوگ دنیا میں ہی اپنے آپ کو جہنمی کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو شیطان فائدہ اٹھاتا ہے کہ چونکہ تم نے جہنم میں جانا ہے لہذا اب باقی وقت میں تم نے جو گناہ نہیں کیے وہ بھی کر لو، تو گناہوں کا راستہ کھل جاتا ہے، جبکہ توبہ کے ذریعے گناہوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا پردہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جہالت ہونا، پتہ نہ ہونا۔ اللہ رب العزت ستار بھی ہیں، بندے کی ستر پوشی بھی فرماتے ہیں۔ اب بتائیں ہم نے اپنی زندگی میں کتنی خطائیں کی، میرے پروردگار نے ان خطاؤں کے اوپر ایسا پردہ ڈالا کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں۔ وہ پروردگار ستار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں بڑی مزے کی ہیں، اور ان دونوں صفتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ فرمایا، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ علیم کا کیا مطلب؟ کہ وہ سب جانتا ہے، حتیٰ کہ دلوں کے اندر جو گناہوں کے منصوبے انسان بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اتنے علم کے بعد پھر اتنا اللہ رب العزت کا علم کہ وہ بندہ گناہ کر بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں پھر بھی اسے مہلت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 2 چیزوں کا اکٹھا ہو جانا بڑی عجیب بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ورنہ باپ کو پتہ چلے کہ بیٹا میرے خلاف باتیں کر رہا ہے، اتنا ہی کافی، بچے کو ہی گھر سے نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ گناہوں کے منصوبے بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنی بندگی سے خارج نہیں فرماتے۔ وہ بندہ گناہ کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی بندگی سے خارج نہیں فرماتے۔ وہ زندگی گزارتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی خارج نہیں کرتے۔ اگر موت سے پہلے یہ جو انسان کا سانس اکھڑتا ہے نا، اور موت کے وقت گھنگرو بجتا ہے، اس سے پہلے اگر یہ بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اتنا علم اور اس کے بعد اتنا حلم، یہ فقط اللہ رب العزت کی شان ہے۔
اللہ تعالی حنان بھی ہیں، منان بھی ہیں۔ منان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کرنے والا۔ اور حنان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کسی کو اپنے در سے ناراض ہو کر روٹھ کر واپس نہ جانے دے۔ بعض بندوں کی طبیعت ہوتی ہے نا، ان سے کوئی ناراض ہو جائے انہیں چین نہیں آتا جب تک کہ بندے کو منا نہ لے، اس کو اپنی طرف متوجہ نہ کر لیں۔ یہ صفت ہے اللہ رب العزت کے اندر کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالی کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں، آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے در سے پیٹھ پھیری، اللہ تعالیٰ پیچھے سے اس کی پیٹھ کے اندر ایک لات لگواتے اور فرماتے کہ دفع ہو جا، آج کے بعد یہ دروازہ تیرے لیے بند کر دیا گیا۔ آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، وہ پیٹھ پھیر کے جانے والے بندے کے لیے دروازے بند نہیں کرتے، اسے پیچھے سے لات نہیں لگواتے، بلکہ اپنے اس بندے کو پیار سے متوجہ کر کے یہ پوچھتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اپنے رب سے روٹھ گیا، تو پہچانتا ہی نہیں اس کی عظمت کو۔ تو یہ سب سے پہلا حجاب کہ انسان کو اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، لہذا فیصلہ کر لیتا ہے کہ جی میں تو اب جہنمی ہوں۔ یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک حجاب، ایک پردہ ہے۔ ویسے بھی الناس اعداء لما جاہلوا، انسانوں کو جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا وہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے در سے دور ہو جاتا ہے۔ غلطی تو ہر انسان کر بیٹھتا ہے، انبیاء کرام معصوم ہیں اور اولیاء کاملین محفوظ ہیں، باقی میں اور آپ ہم جتنے ہیں سب کے سب غلطیاں کرنے والے۔ اگر فرق ہے تو تھوڑے اور زیادہ کا فرق ہے، کسی نے زیادہ کر لی کسی نے کم کر لی، غلطیاں سب کرتے ہیں۔ تو جب غلطیاں کر ہی جاتے ہیں تو بھائی ہمیں ان غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ جس کو یہ سمجھ لگ گئی کہ میں نے اپنی غلطیوں کو بخشوانا کیسے ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے سوری کیسے کرنی ہے، آج کے نوجوان انہی لفظوں کو سمجھتے ہیں نا، تو یہ توبہ یہی ہے کہ بندہ گناہ کر بیٹھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو پہلا حجاب الجہل باللہ، اللہ رب العزت کے بارے میں بندے کے اندر جہالت کا ہونا، علم نہ ہونا پورا اللہ تعالیٰ کی صفات کا۔ کیونکہ جس کو علم ہوتا ہے نا، من عرف اللہ احبہ، یہ طے شدہ بات ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہچانا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، جو پہچانے گا وہ قریب ہوگا۔ اس میں ایک مزے کی بات اور بھی ہے کہ مخلوق سے کوئی ڈرے تو دور بھاگے، جو شیر سے ڈرا دور بھاگا، سانپ سے ڈرا دور بھاگا، چور سے ڈرا دور بھاگا۔ جو مخلوق سے ڈرے وہ دور بھاگے گا، جو اللہ سے ڈرے گا جتنا ڈرے گا اتنا اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ ان یعرف عزتہ فی قضائہ، اللہ تعالیٰ نے جو قضا قدر کے فیصلے اس کے بارے میں کر دیے، بندہ اپنی عزت اسی میں سمجھے، وبرہ فی سترہ، اور اپنی بھلائی اللہ تعالیٰ کی ستاری میں سمجھے، وکرمہ فی قبول العذر، اور اللہ تعالیٰ کے کرم کو اپنے عذر کے قبول ہونے میں سمجھ لے، وفضلہ فی مغفرتہ، اور اللہ کے فضل کو اپنی مغفرت میں سمجھ کہ میری مغفرت کر دینا یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ سب سے پہلا حجاب۔ دوسرا حجاب جو بندے اور اللہ کے درمیان پڑ جاتا ہے
اور ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس کو حجاب بھی نہیں سمجھتا، وہ ہے البدع، کہ بندہ بدعات کا مرتکب ہوتا ہے اور دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ چیز اللہ سے بندے کو دور کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے اس نقش بندیہ سلوک میں جتنا سنت کا اہتمام بتلایا جاتا ہے اتنا ہی بدعت سے اجتناب بتلایا جاتا ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مکتوبات میں بدعات کا جتنا رد کیا، انسان پڑھتے حیران ہو جاتا ہے، کیا عجیب باتیں انہوں نے لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو قوم بدعت کی مرتکب ہوتی ہے، اللہ تعالی اس کے مقابلے کی ایک سنت کو اس قوم میں سے ہمیشہ کے لیے واپس اٹھا لیا کرتے ہیں، وہ قوم ہمیشہ کے لیے سنت سے محروم ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین اسلام کو گرانے میں مدد کی۔ تو بدعات سے اپنے آپ کو بچانا، چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کر لی جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ یہ یاد رکھ لینا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے سب راستے بند ہو گئے سوائے اس راستے کے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور اللہ رب العزت سے واصل ہوئے۔ وہ ایک راستہ ایسا ہے کہ جس پہ چل کے انسان اللہ سے واصل ہو سکتا ہے، اس کے سوا تمام راستوں کو بند کر دیا گیا۔ لہذا بدعات سے انسان بچے، اور شیطان ایسا بدماش ہے کہ وہ بندے کے ذہن میں ڈالتے ہیں حرجی کیا ہے۔ مثلا کوئی بندہ نیا کام کرے گا نا، اس کو منع کر دو، حرجی کیا ہے جی؟ یہ اتنا خطرناک فکر ہے نا کہ حرجی کیا ہے؟ بھئی یہ تھوڑا حرج ہے کہ جس کام کو نبی علیہ السلام نے نہ کیا، جس کام کو صحابہ نے نہ کیا، اولیاء کاملین نے نہ کیا، آج ہم اس کو اگر دین سمجھ کر کریں گے تو ہم گویا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ تمام بزرگ ہستیاں اس نیکی سے محروم دنیا سے چلی گئی۔ تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ بدعت آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ شروع ہوتی ہے تو بہت معمولی، جن کو اللہ نے باطن کی آنکھ دی ہو وہ پہچانتے ہیں اور وہ اس سے روکتے ہیں، ورنہ آہستہ آہستہ یہ چیز پھر اپنا رنگ ہی بدل لیتی ہے۔ اب اس کی مثال ذرا سن لیجیے۔ زمانے جاہلیت میں ایک مرد اور عورت کا نام نائلہ، مرد کا نام اساف، دونوں کے ناجائز تعلقات تھے۔ دونوں کہیں طواف کرنے کے لیے آئے اور بیت اللہ شریف کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا غضب ہوا کہ دونوں پتھر بن گئے۔ اب اہل مکہ نے جب دیکھا تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور دوسرا بیت اللہ شریف کے اندر۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ ان دونوں کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہ دی گئی ہو۔ مشورہ کیا، مل بیٹھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ دیکھو حج کا عمل تو قیامت تک رہے گا، ہم ان میں سے ایک کو صفا پر رکھ دیتے ہیں، ایک کو مروہ پر رکھ دیتے ہیں۔ جو حج کرنے کے لیے، سعی کرنے کے لیے آئے گا وہ صفا پہ جائے تو اس کے جوتے مارے، اور مروہ پہ جائے تو اس کے جوتے لگائے، تو قیامت تک ان کو ذلت ملتی رہے گی۔ اب اپنے دماغوں میں انہوں نے دیکھو کیا بات سوچی، لیکن اس بات کو بھول گئے کہ شریعت کے ایک حکم میں ہم کسی چیز کا اضافہ کر رہے ہیں۔ سعی کا حصہ تو یہ نہیں ہے نا، انہوں نے بنا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پہلے ایک دو پشتیں آتے رہے، لوگ ادھر جوتا مارتے ادھر جوتا مارتے، کئیوں کے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ ادھر تھپڑ لگاتے ادھر تھپڑ لگاتے۔ جب ان کی اولادیں آئیں تو انہوں نے سوچا کہ بھائی اصل تو ہے اس کو بھی ہاتھ لگانا، اس کو بھی ہاتھ لگانا۔
وہ صفا پہ چڑھنا اس وقت کامل سمجھتے جب اس کو ہاتھ لگائیں، اور مروہ پہ اس کو ہاتھ لگاتے۔ آنے والی نسل نے سوچا کہ یہ کوئی بزرگ بندے ہیں، برکت کے لیے ہاتھ لگاتے ہیں، اب وہ جائیں تو وہ برکت کے لیے ادھر بھی ہاتھ لگائیں ادھر بھی ہاتھ لگائیں۔ کچھ اور بھی ہوتے ہیں ضعیف الاعتقاد، انہوں نے کہا یہ کوئی نیک بزرگ لوگ پہلے گزرے ہیں، برکت کے لیے ہاتھ لگائیں، انہوں نے چومنا بھی شروع کر دیا، صفا پہ اس کو چومتے، مروہ پہ اس کو چومتے، حتیٰ کہ بعض وہاں دعائیں مانگتے۔ یہاں تک بات پہنچی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو یہ کفار مشرکین جب حج کرتے تھے تو صفا پہ جاتے تو اس کو سجدہ کرتے تھے، اور مروہ پہ جاتے تو اس کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے بدعت شروع کہاں سے ہوئی اور کتنا بھیانک اس کا انجام نکلا۔ ہمیشہ کا یہ دستور ہے، شروع اسی طرح ہوتی ہے، اور جی میں نے اذان سے پہلے درود شریف ہی پڑھنا ہے، بھئی آپ پڑھو 100 دفعہ پڑھو، دل میں پڑھو، لیکن اتنا اونچا پڑھنا کہ پوری آبادی کو سنانا، اور جب لائٹ ہو تو درود پڑھنا ہے، لائٹ نہیں تو فقط اذان دینی ہے، تو یہ تو پھر ایک اضافہ ہو گیا نا۔ آج ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ پا رہی، ہمارے دماغ نہیں سمجھ رہے، آنے والا وقت آئے گا جب لوگ اس کو اذان کا حصہ سمجھا کریں گے۔ تو یہ بدعت دین کے نام سے چونکہ ہوتی ہے، اس لیے اس سے توبہ کی جلدی توفیق ہی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا حجاب۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کے مطابق کریں، ذرہ برابر بھی اس سے ادھر ادھر نہ ہو، نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، ہم پابند ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے کے پابند ہیں، ہمیں کام کو اسی طرح کرنا ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل قبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں، والعمل الصالح له شرطان، نیک عمل کی 2 شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک شرط یہ کہ الاخلاص، وہ نیک عمل جو کیا جائے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، کسی سے واہ واہ سننے کی نیت نہ ہو، ایک تو اخلاص ضروری، والمتابعت، اور دوسری شرط یہ کہ وہ عمل سنت کے بھی مطابق ہو، کیونکہ بدعت کو خلوص کے ساتھ کرے گا تو بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں۔ تو عمل قبول ہونے کی 2 شرطیں، پہلی شرط کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط کہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، اگر ہٹ کے ہوگا وہ عمل تو بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کو کر کے اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کی رضا پانے والے بن جائیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ کلام بھی اللہ ہی کی طرف اوپر جاتا ہے، اور جو نیک عمل ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، اور بدعت چونکہ عمل صالح کے زمرے میں نہیں آتی، وہ تو سیاح ہوتی ہے، اس لیے نہ یہ اوپر اٹھتی ہے نہ اللہ کے ہاں قبولیت پا سکتی ہے۔ تو بدعات سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ سنت اور بدعت کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ سنت آفاقی ہوتی ہے، سنت کیا ہوتی ہے؟ آفاقی۔ آفاقی کا مطلب یونیورسل، پوری دنیا میں کہیں چلے جاؤ سنت وہی ہوگی۔ تو سنت آفاقی ہوتی ہے اور بدعت علاقائی ہوتی ہے، مختلف علاقوں کی مختلف بدعتیں۔ تو یہ بھی سنت اور بدعت کا ایک میجر فرق ہے جس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو پہلا حجاب الجہل باللہ، اور دوسرا حجاب البدعہ، کہ انسان بدعات سے اپنے آپ کو بچائے۔ تیسرا حجاب الکبائر الباطنہ، وہ گناہ جو باطنی ہیں اور انسان ان کا مرتکب ہوتا ہے، مثلا حسد ہے، تکبر، عجب، ریا،
یہ تمام کے تمام باطنی امراض ہیں، یہ گناہ ہیں، مگر انسان کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ، تکبر اتنا ناپسندیدہ کہ فرمایا گیا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو یہ ایٹمی گناہ ہے، ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا، جنت سے بندہ محروم ہوگا۔ بلکہ فرمایا کہ یہ تکبر اعظم من الزنا وشرب الخمر والسرقہ، زنا، چوری، شراب پینے سے بھی یہ بڑا گناہ ہے، اور ہم تکبر کے مرتکب ہو جاتے ہیں، متکبرانہ بول بیٹھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت کی رضا کی طرف جو راستہ جاتا ہے یہ قدموں سے طے نہیں ہوتا، یہ دلوں کے ذریعے طے ہوتا ہے، دل یہ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ تو اگر دل میں ہی تکبر ہے تو یہ تو بریک لگ گئی اس کو، یہ چل ہی نہیں سکتا، بڑھ ہی نہیں سکتا آگے۔ پیٹرول میں کبھی کبھی کچرا آ جائے نا تو گاڑی رک جاتی ہے۔ جس بندے کے دل میں تکبر کا کچرا آ گیا اس کی گاڑی رک گئی، اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان کبائر سے اپنے آپ کو بچانا۔ چوتھا حجاب، حجاب اہل الکبائر الظاہرہ، ظاہری طور پر کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے والے، چوری کرنا، سود کھانا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ سب کے سب ظاہراً کبیرہ گناہ ہیں، اور یہ بھی بندے اور اللہ کے درمیان ایک حجاب ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک ہوتے ہیں گناہ، ایک ہوتی ہے سرکشی، ان دونوں میں فرق ہے۔ گناہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کی وجہ سے بے قابو ہو کر ایک عمل کر تو لینا، مگر اپنے آپ کو مجرم سمجھنا، اپنے آپ کو خطا کار سمجھنا، یہ گناہ کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے سرکشی، سرکشی کہتے ہیں گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا، یہ چیز بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نوٹ کا پھٹنا اور ایک ہوتا ہے نوٹ کا پھاڑنا۔ آپ کے پاس پھٹا ہوا نوٹ ہے، آپ کسی بینک والے کے پاس لے جائیں، وہ آپ کو اس کی جگہ نیا دے دے گا، پھٹ گیا ٹھیک ہے، لیکن آپ بینک والے کے سامنے نوٹ کو پھاڑیں، میں اس کو نہیں مانتا، تو کیا اب آپ کا نوٹ بدل دیا جائے گا؟ اب آپ کو ملک کا غدار سمجھا جائے گا۔ تو گناہ کرنے والے کے لیے واپسی کے راستہ پھر بھی آسان، سرکشی کرنے والے کے لیے واپسی کا راستہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان اگر گناہ کرے تو اپنے آپ کو نادم، شرمندہ بھی کرے دل میں، اور کہے کہ اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، آپ میرے گناہ کو معاف فرما دیجیے۔ پانچواں حجاب، حجاب اہل الصغائر، صغیرہ گناہ کرنے کا حجاب۔ اب طلباء اس بات پہ حیران ہوں گے کہ یہ صغیرہ گناہ تو حجاب نہیں ہوتے اتنے بڑے، مگر ہمارے بزرگوں نے اس کو حجاب کہا اور فرمایا کہ چند باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں، چند باتیں ہیں جن کی وجہ سے صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عنوان باندھا، کیف تکبر الصغائر، کہ صغیرہ گناہ کبیرہ کیسے بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات بالاصرار، جب اصرار کیا جائے، بار 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 کوئی صغیرہ گناہ کیا جائے، وہ صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ لا صغیرۃ مع الاصرار، اصرار اگر کیا جائے تو کوئی چیز وہ صغیرہ نہیں رہتا، پھر عمل، پھر وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔
تو پہلی بات کہ اصرار کی وجہ سے صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے. دوسری بات استدغار الذنب، کہ انسان گناہ کو چھوٹا سمجھے اور جی گل ہی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں. یہ جو گناہ کو چھوٹا سمجھنا ہے نا، یہ پھر گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ بہت بڑا بن جاتا ہے. گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے. لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، کہ تو صغیرہ کو چھوٹا نہ سمجھ، بڑے بڑے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کے بن جایا کرتے ہیں. تو گناہ کو چھوٹا سمجھنا. چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، اپنی بستی سے باہر نکلے تو انہوں نے پہاڑوں کو دیکھا جن کے اوپر سبزہ نہیں تھا. وہ پہاڑ ایسے تھے بواد غیر ذی زرع کی مانند تھے، کوئی سبزے کا نام و نشان نہیں تھا. تو دل میں خیال آیا، یا اللہ اگر یہاں سبزہ ہوتا، آبشاریں ہوتی، بہاریں ہوتی، کتنا اچھا لگتا. جو بڑے ہوتے ہیں نا اور قریب ہوتے ہیں پھر چھوٹی باتوں پہ بھی ان کی پکڑ ہو جاتی ہے. اب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، الہام دل میں ڈالا گیا کہ میرے بندے، تو نے بندگی چھوڑ دی، اب تو میرا مشیر بن گیا. مجھے مشورے دیتا ہے کہ اگر یہاں سبزہ ہوتا تو کتنا اچھا لگتا، میری تخلیق میں تجھے عیب نظر آیا. ان کو تب احساس ہوا کہ ہو مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. چنانچہ بڑے نادم، بڑے شرمندہ، انہوں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے نیت کر لی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہ کی معافی کی مجھے واضح طور پر کیفیت محسوس نہیں ہو جائے گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ایسی پابندی اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے بندہ لگا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ کسی بستی میں گئے، ان کی تقریب تھی، کھانے پکے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کھانا کھا لیجئے، انہوں نے کہا نہیں کھانا. انہوں نے پوچھا کیوں نہیں کھانا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی. کہنے لگے یہ کون سی بات ہے؟ بستی والوں نے کہہ دیا کہ اس غلطی کی سزا ہم بھگت لیں گے، آپ کھانا کھا لیجئے. جیسے ہی بستی والوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام ڈالا، فرمایا کہ میرے پیارے اس بستی سے فوراً نکل جائیے، میں اس بستی کو عذاب دینا چاہتا ہوں. کیوں؟ میرے عذاب کو ہلکا سمجھا کہ ہم مل کے بانٹ لیں گے اس کی سزا، آپ کھانا کھائیے. اس بات پر بستی والوں کو سزا ملی، زمین میں دھسا دیا گیا بستی والوں کو. اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، میرے اس عذاب کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا گناہ کو چھوٹا سمجھنا، بات ہی کوئی نہیں. جیسے کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، تو گناہ کو معمولی سمجھ لیا. اسی طرح اور کئی گناہ ہیں، کسی کی نظر قابو میں نہیں. ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، اب وہ جب اس کو بتایا جائے کہ بھائی یہ چیز اچھی نہیں، اور جی میں سگریٹ ہی پیتا ہوں نا، ہیروئن تو نہیں پیتا، اب وہ اس کو چھوٹی سی چیز سمجھ رہا ہے. یہ جو گناہ کو چھوٹا سمجھنا ہے، اسی وجہ سے گناہ بڑا بن جایا کرتا ہے. تیسری چیز جس سے گناہ بڑا بنتا ہے، السرور بالذنب، کہ گناہ تو کیا اور لطف پایا گناہ سے. بندہ کہ جی بڑا مزہ آیا گناہ کر کے. جب یہ الفاظ کہے گا تو یہ کوئی بھی گناہ جو اس نے کیا یہ چھوٹا نہیں رہے گا، اب یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا گناہ بن جائے. چوتھی بات، ان یتہاون بستر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے عیبوں کو چھپائیں اور ستر پوشی کریں، اور یہ ستر پوشی کی وجہ سے اور جرت کرتا چلا جائے آگے. کسی کو پتہ ہی نہیں جی میں کیا کر رہا ہوں. یہ جو اس کے اندر اور آگے بڑھنے کی بات پیدا ہوتی ہے، یہ پھر اس گناہ کو بڑا بنا دیتی ہے.
اور پانچویں چیز فرمایا المجاہرہ، کہ کھلم کھلا گناہ کرنا یا گناہ کر کے لوگوں میں علل اعلان تذکرے کرنا۔ آج کل کے نوجوان دوسرے نوجوانوں کو اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں، میں نے چوری کی تو ایسے کی، میں نے یہ گناہ کیا تو ایسے کیا۔ سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، میرے امتی کی ہر غلطی کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کی غلطیوں کے جو علل اعلان گناہ کرتے ہیں۔ تو اس عمل سے بھی بچنا چاہیے۔ اور آخری چیز ان یکون رأسا یقتدی بہ، اگر کوئی بندہ ایسا ہو، امام ہے، خطیب ہے، استاد ہے، قاری ہے، صوفی ہے، جس کی لوگ اقتداء کرتے ہیں اور وہ کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ کو کرے اور اسے معمولی سمجھے، تو فرمایا کان علیہ وزرہا، اس کے اوپر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا، ووزر من عمل بہا، اور جس نے اس پر عمل کیا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اسی بندے کے سر پہ اوپر ہوگا۔ باپ ٹی وی لے کے آیا، بیوی بچے جتنا ٹی وی دیکھیں گے خود بھی جہنم کمائیں گے، اور ان سب کا مجموعہ گناہوں کا اس ٹی وی لانے والے کے سر کے اوپر بھی ہوگا۔ اب یہ صاحب بیٹھے مسجد کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بیوی بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اس کے سر پہ گناہوں کا بوجھ لادا جا رہا ہے، لانے والا جو یہی تھا۔ چھٹا، حجاب اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان، حجاب شرک کا حجاب۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی۔ شرک جلی تو یہ ہوا کہ انسان بتوں کو سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، یہ تو شرک جلی ہوا۔ ایک شرک خفی ہوتا ہے، وہ شرک خفی کیا کہ کسی سے ایسی نفسانی شیطانی محبت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ایک طرف کر کے بندہ اسی کے پیچھے لگ جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ تو یہ جو ہے نا، تو میرا دین ایمان سجنا، یہ شرک ہے۔ وہ دل جو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے لیے دیا، ہم اس دل کو مخلوق کی شیطانی محبتوں سے بھر لیتے ہیں۔ جب تک انسان شرک جلی اور شرک خفی دونوں سے سچی توبہ نہیں کرے گا، تب تک اللہ تعالیٰ سے واصل نہیں ہو سکے گا۔ اور کئی مرتبہ انسان اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ سو نفس پرستی، زر پرستی، زن پرستی، شہوت پرستی، یہ تمام کی تمام بت پرستی ہی کی اقسام ہے۔ خدا پرستی کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ ساتواں حجاب، حجاب اہل الفضلات والتوسع فی المباحات۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے خوب مال دے دیا، کھلا رزق ہے، اب اس کھلے رزق کی وجہ سے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ شام کو دفتر سے آئے، بیوی کو گاڑی میں بٹھایا اور چلے کسی سٹور کے اوپر اور کھانا کھایا کسی کارنر کے اوپر۔ یہ فلاں کارنر، یہ فاسٹ فوڈ ہے، یہ فلاں جگہ کھانا ہے۔ اب ان کو شام کا کھانا بیوی کے ساتھ باہر گاڑی میں کھانا، ہوٹلوں میں کھانا اچھا لگتا ہے،
یہ بھی بندے کے لیے حجاب ہو جاتا ہے. اور واقعی رات گزار دیتے ہیں. بلکہ ہم نے تو سنا کہ رمضان کی مبارک راتوں میں ایسے لوگوں کی راتیں سڑکوں پر گزر جاتی ہیں. تو یہ پھر بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہوا کہ نہ ہوا؟ بھائی آپ کو کوئی چیز باہر کی پسند ہے اور وہ حلال ہے، آپ اس کو منگائیے، گھر میں بیٹھ کے کھائیے. یہ جو عادتاً بڑے شہروں میں ہوتی ہے نا کہ شام کا کھانا باہر جا کے کھائیں، انتہائی بری عادت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایسی بات کہیں نظر نہیں آتی کہ آپ نے زوجہ محترمہ سے فرمایا ہو کہ چلو ہم ذرا مدینے سے باہر جا کے کھانا کھا کے آتے ہیں. یہ کفر کا طریقہ، اور آج مال پیسے کے زور پر انہی کے پیچھے چلنے والوں کی یہ عادت ہے. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ سالوں شام کا کھانا باہر کھاتے ہیں. مجھے ایک صاحب ملے، نوجوان تھے، بریگیڈیئر کے بیٹے تھے. کہنے لگے جی ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ پچھلے 5 سال میں ہم نے شام کا کھانا گھر میں کبھی کھایا ہو. تو یہ چیز بندے اور اللہ تعالی کے درمیان حجاب بن جاتی ہے. آٹھواں حجاب، حجاب اہل الغفلت عن اللہ. اہل غفلت اپنی غفلت کی وجہ سے حجاب میں ہوتے ہیں، ان کو خدا یاد ہی نہیں ہوتا، لگے ہوتے ہیں دنیا کے کاموں میں، مال پیسہ بنانے میں، اور خدا کی یاد کے لیے، عبادت کے لیے ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی. آپ ان کو کہو کہ بھائی چلو 3 دن رائمنڈ کا اجتماع ہے، کہیں جی میرا کام ایسا ہے مجھے فرصت ہی نہیں. اب اس بندے کو فرصت ہی نہیں، اور دوسرے چوتھے دن یہی بندہ آیا بیٹھا ہوگا، حضرت دعا کرو. کون سی دعا کریں؟ اور جی ایک اور کارخانہ لگانے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دے. تو بھائی یہ دوسرا کارخانہ چلانے کا وقت کدھر سے نکل آئے گا؟ تو دنیا کے لیے وقت نکلتا ہے، دین کے لیے وقت نہیں نکلتا. یہ اہل غفلت. 9واں حجاب، حجاب العادات والرسوم والاعراف. یہ جو رسم و رواج ہے نا، یہ بھی حجاب بن جاتے ہیں. اور شادی بیاہ کے موقع پر تو عورتیں مفتی اعظم بن جاتی ہیں. ایسا ان کو پیسہ بہانا آتا ہے، رسمیں نئی سے نئی نکال لیتی ہیں، اور یہ چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. ہر ایک کو شادی کے موقع پہ منا لیا جاتا ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لیا جاتا ہے. تو یہ کتنا بڑا حجاب ہوا. 10واں، حجاب الاعتماد بالنفس. نفس کے اوپر اعتماد کرنے کا حجاب. یہ کیا ہے کہ بندے کو اپنے نفس پہ اتنا اعتماد ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں جی جو میں پڑھا ہوں یا سمجھا ہوں بس میں اس پہ عمل کروں گا. وہ کسی کو اپنا بڑا نہیں سمجھتا، کسی کے پیچھے چلنا پسند نہیں کرتا، اس کو تقلید بری نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی بس قرآن حدیث پڑھو اور اس کے اوپر چلو. مگر ہمارا یہ تجربہ ہے کہ تقلید تو دنیا کا ہر بندہ کرتا ہے، پر کتنا ہے، کسی نے ائمہ اربعہ کی تقلید کی، کسی نے مسجد کے مولوی صاحب کی تقلید کی. چنانچہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ان سے پوچھو بھائی آپ نے پڑھا کس سے، یہ مسئلہ کس سے سنا؟ کہیں گے جی مسجد کے مولانا صاحب سے. تو بھائی مسجد کے مولانا صاحب کی تقلید اگر جائز ہے تو ائمہ اربعہ کی تقلید جائز کیوں نہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی تقوی کے اوپر اور جن کی علمیت کے اوپر پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے، سند ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. چنانچہ آج کل کے دور میں یہ غیر مقلدیت کے جراثیم، یہ وائرس بہت پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور ہر بندے کا نفس چاہتا ہے کہ بس میں وہ کروں جو میرا دل چاہے. وہ اس کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فیصلہ ہم کریں گے. یعنی یہ بھی شیخ، یہ بھی شیخ، یہ بھی شیخ، اور میں شیخ المشائخ.
کالجوں میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، آج ذہن ہی یہ بنتا چلا جا رہا ہے، بلکہ ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا حجاب ہے۔ اب اس کی ذرا اور تفصیل میں تھوڑی سی کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ نقصان دہ کتنی ہے۔ ایک مرتبہ نیو یارک میں یہ تاجر نے بیان کیا تو وہاں کا ایک مقامی تھا، اس بندے نے آ کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا۔ کہنے لگا جی مجھے میرا نام کوئی نیا دیں۔ ہم نے کچھ انبیاء کرام کے نام، صحابہ کرام کے نام اس کو سنائے، مگر اس کا دل کہیں مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک وہ مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ کا کوئی بیٹا ہے؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ بیٹا ہے۔ اس کا نام کیا؟ میں نے کہا حبیب اللہ، سیف اللہ۔ کہتے ہیں حبیب اللہ کے معنی کیا ہے؟ میں نے کہا دی فرینڈ آف اللہ۔ تو جیسے ہی میں نے کہا نا فرینڈ آف اللہ، کہتے ہیں ہاں یہ نام میں پسند کرتا ہوں۔ ایمان کا نور تھا اس کے سینے میں۔ لو جی ہم نے اس کا نام حبیب اللہ رکھا۔ اب میں نے اس کو ارکان اسلام کے بارے میں بتایا کہ بھئی دین میں یہ بنیاد ہیں، یہ پلر ہیں دین اسلام کے۔ پھر اس کو کہا کہ اب وقت زیادہ ہو چکا، آپ کل میرے پاس آنا عشاء کے وقت، تو میں آپ کو بنیادی چیزیں سمجھاؤں گا، ضروریات دین کے بارے میں، طہارت ہے، وضو ہے، نماز ہے، جو بنیاد ہے ہماری دین کی، میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لو جی اگلے دن وہ آ گیا۔ اب اس نے اپنی بغل میں کوئی چیز دبائی ہوئی تھی اور بیٹھا بات بھی سن رہا تھا۔ میں نے پوچھا حبیب اللہ یہ کیا ہے؟ کہتے بخاری بخاری۔ شروع میں تو میں سمجھا نا، پھر جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے دکھایا تو وہ بخاری شریف، انگریزی میں اس کا ترجمہ۔ میں نے پوچھا حبیب اللہ یہ تمہارے ہاتھ میں کس نے دے دی؟ کہنے لگا جی کل جب مجلس برخاست ہوئی تو ہمارے ایک عرب بھائی اسی مسجد میں تھے، وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مبارک ہو آپ مسلمان ہو گئے۔ اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، یہ کتاب ہے، یہ میں تمہیں دیتا ہوں، پڑھ کے اس پر عمل کرتے رہنا، تم دین کے اوپر چلنے والے بن جاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو بندہ آج کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں، کیا وہ اس قابل ہے کہ بخاری شریف کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کر سکے؟ وہ بخاری شریف جس کو پڑھانے کے لیے ہمارے مدارس میں 7 سال لگواتے ہیں اور 8ویں سال بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اور اس میں بھی کئی احادیث کو تطبیق دینا اور ان کے یعنی اشکالات کو دور کرنا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے طلباء کو۔ اس کو ہاتھ میں پکڑا دی اور جس پر چلنا عمل کرنا، گمراہ ہوگا اور کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا حجاب ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بڑی چڑ ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے، امام شافعی سے نہیں، امام مالک، امام بن حنبل، وہ بھی تو ائمہ نہیں، فقط امام اعظم رحمۃ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے امام اعظم رحمۃ اللہ کو ایسا مقام دیا تھا، سبحان اللہ، کہ سارے ائمہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے شاگرد بنتے ہیں۔ چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اصول فقہ وہی لیے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، اور جو باقی ائمہ ہیں وہ ویسے ہی ان کے شاگردوں کے آگے شاگرد بنتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو فہم اللہ نے ان کو عطا کی تھی وہ فہم آج تو ممکن ہی نہیں کہ کسی کے اندر ہو، اتنا اللہ نے ان کو دین کا علم دیا تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ صرف سنا دیتا ہوں تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو۔ ائمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تقریباً 40 بڑے بڑے علماء تھے جو ان کے شاگرد تھے، اور کوئی عربی زبان کا ماہر تھا، کوئی قرآن میں ماہر، کوئی حدیث میں ماہر، کوئی ذکر و سلوک کا ماہر داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، کوئی قیاس اور استحسان کا بادشاہ۔ یہ سب حضرات مل کر ایک مسئلے کے اوپر مشورہ کرتے تھے، چنانچہ یہ شرائی فقہ ہے۔ مشورے سے اتنے علماء مل کر ایک بات پہ متفق ہوتے تھے، وہ طے ہوتی تھی۔ پھر امام صاحب کے سامنے مسئلہ پیش کیا جاتا، امام صاحب اس پر اپنے دلائل دیتے،
اب جس بات پہ سب کے سب متفق ہوتے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لکھ لیا کرتے تھے، وہ طے ہو جاتی تھی۔ ایسی بات جس پر اپنے وقت کے علماء کا اجماع ہوا، ایسی فقہ ہے، سبحان اللہ۔ اس میں مسائل چلے، لاکھوں مسائل کے جواب لکھے گئے۔ ایک مسئلہ یہ چلا کہ ایک آدمی فرض پڑھ رہا ہے 4 رکعت، اب اس کو 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا ہے، مگر عبدہ و رسولو پڑھ کے اس کو کھڑے ہو جانے۔ اب مسئلہ چلا کہ اگر وہ بھول گیا اور عبدہ و رسولو کے بعد آگے بھی پڑھتا رہا تو کیا ہوگا؟ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس نے اللہم پڑھ لیا اور کھڑا ہو گیا، سجدہ ساو نہیں، صلی پڑھ لیا، کھڑا ہو گیا، سجدہ ساو نہیں، علا بھی پڑھ لیا، کھڑا ہو گیا، سجدہ ساو نہیں، لیکن علا محمد کا لفظ پڑھ لیا تو اب سجدہ ساو پڑھ گیا۔ تو جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو کہتے ہیں کہ رات خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نعمان، تم میرا نام لینے والے کے لیے سجدہ صاحب کا حکم دیتے ہو، میرا نام لینے والے کے لیے سجدہ صاحب کا حکم دیتے ہو۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی غفلت سے آپ کا نام لے میں اس کے لیے سجدہ صاحب کا حکم دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا تم نے ٹھیک کیا۔ سبحان اللہ، ایسی اللہ رب العزت نے ان کو ذہانت عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہ بھی ایک حجاب ہے، حجاب الاعتماد بالنفس۔ ایسے بندے کو شیطان بڑے آسانی سے برگلا دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس پہ اعتماد کرتا ہے۔ چنانچہ لکھنے والا نے لکھا، رمیت یوسف قلبک فی جب الہوا، تو نے اپنے دل کے یوسف کو اپنی خواہشات کے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ وجئت علی قمیص توبۃ بدم کذب، اور توبہ کی قمیص پر تو جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آ گیا ادھر کرنے کے لیے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تو انسان پھر ایسا ہی کرتا ہے، اسی کا نفس اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اب ان 10 حجابات سے انسان بچے تاکہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بنے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں، تو توبہ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہے نا ایک بنیادی چیز کہ توبہ کرنے والا اپنے دل میں نیت کیا کرے کہ میں نے توبہ کیسے کرنی ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ مختلف نیتیں ہیں۔ مثلا ایک نیت یہ کرے کہ میں رستے سے بھٹکا ہوا زندگی گزار رہا تھا، اب میں سیدھے رستے پر آ کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، اور میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو پہلی نیت یہ ہوئی کہ نعود بالتوبۃ الی صراط المستقیم، کہ میں توبہ کے ذریعے سیدھے رستے کے اوپر زندگی گزارتا۔ دوسری نیت یہ کرے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے لیے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تو توبو امر کا صیغہ، حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ تو اس آیت کو پیش نظر رکھ کے نیت کرے کہ طاعۃ لامر اللہ عز وجل، میں اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے توبہ کر رہا ہوں، یہ نیت کرے۔ تیسری، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہوگا، ظالموں میں سے ہوگا۔ تو اب نیت کرے کہ اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں فرارم من الظلم الی الفلاح، میں ظلم سے فرار ہو کر فلاح کی طرف آ رہا ہوں اس توبہ کے ذریعے سے۔ اور چوتھی نیت
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، بھاگو اللہ کی طرف، چھڑاؤ اپنی جان ان خواہشات سے اور ان معصیتوں سے۔ چنانچہ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو۔ لہذا بندہ نیت کرے کہ میری یہ توبہ الفرار من العذاب الی اللہ، عذاب سے بچ کر اللہ کی طرف جانے کے لیے میں یہ توبہ کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المہاجر، مہاجر کون ہوتا ہے؟ من ہاجر من الخطایا والذنوب، جو خطاؤں سے اور گناہوں سے ہجرت کر جاتا ہے۔ تو یہ گویا بندے کی اللہ کی طرف ہجرت ہوئی، اپنے دل میں کہہ سکتا ہے انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا۔ تو توبہ کرتے ہوئے یہ تمام نیتیں دل میں رکھ لے تو توبہ کامل ہو جائے گی۔ آگے ما ہی ارکان التوبہ، توبہ کے رکن کون کون سے ہیں جن سے توبہ ہوتی ہے؟ ان میں سے سب سے پہلے الاخلاص، توبہ کا پہلا رکن کیا ہے؟ اخلاص، کہ اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے توبہ کرنا۔ ایک بندہ جوا کھیلتا ہے اور اس کو بہت نقصان ہو گیا، اب اگر وہ کہے جی کہ میں توبہ کرتا ہوں جوا نہیں کھیلوں گا، تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ یہ تو نقصان کی وجہ سے اس نے کمٹمنٹ کی کہ آئندہ میں جوا نہیں کھیلوں گا، کوئی اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا کی ہے۔ تو توبہ کے لیے اللہ رب العزت کی رضا ضروری۔ ایک آدمی نے چوری کی، ذلت ہوئی، اب وہ کہتا ہے جی بڑی ذلت ہوتی ہے، میں جی توبہ سے، میں چوری سے باز آیا، اب اس کی یہ توبہ نہیں کہلائے گی، وہ تو ذلت سے بچنے کے لیے توبہ سے، چوری سے رکا ہے، اللہ کی معصیت سمجھ کر نہیں رکا۔ تو پہلا رکن الاخلاص۔ کیا مطلب اخلاص کا؟ ان تتوب خوفا من اللہ، اللہ کے ڈر سے توبہ کرنا، وتعظیما، اس کے عظمت کی وجہ سے، واجلالا لہ، اللہ کی علو شان کی وجہ سے، وخشیتا، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، لسقوط المنزلۃ عندہ، کہ کہیں میں اللہ کی نظر سے گر نہ جاؤں۔ اب اگر توبہ کرے گا تو یہ توبہ کہلائے۔ دوسرا رکن توبہ کا الاقلاع، الاقلاع کہتے ہیں گناہ سے رک جانا، یعنی توبہ کا یہ مطلب نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ اور بندہ کام بھی کرتا ہی جا رہا ہو۔ توبہ کا دوسرا رکن ہے کہ اب رک جائے، باز آ جائے، چھوڑ دے اس عمل کو۔ اس لیے گناہ کو چھوڑنے میں جتنی مشقت اٹھائے گا اللہ کی طرف سے اتنی مدد آئے گی۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا علی قدر المعونۃ تأتی المعونہ، انسان کی مشقت کے بقدر اللہ کی مدد بندے پہ اتر آتی ہے۔ تو جتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے گناہ کو چھوڑنے میں، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندے پر مدد آتی ہے۔ اور تیسرا رکن ہے اس کا الندم، شرمندگی، ندامت۔ حدیث پاک میں آتے ہیں الندم توبۃ، کہ انسان اپنے کیے ہوئے عملوں پہ شرمندہ ہو، نادم ہو، کہ واقعی میں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی ناقدری کی۔ اور واقعی اگر دیکھا جائے انسان ہے بڑا بے قدرہ، بہت بے قدرہ، یعنی اللہ رب العزت کو فرمانا پڑا ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا۔ اس لیے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کو وہ وقار نہیں دیتے جو دیتے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔